اسلم وزیر کی اتنی بےعزتی کرتا رہتا ہے، لیکن وزیر ہے کہ پھر بھی باز نہیں آ رہا، بلکہ وہ وفاداری نبھانا جانتا ہے اور وہ زبیر کی محنت کی کمائی یوں اسلم کو لٹانے نہیں دے گا۔ وہ اسلم سے کہتا ہے کہ اسلم بھائی پیسے چاہیے، زبیر بھائی کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جانا ہے۔ اسلم آگے سے ڈٹائی سے کہتا ہے کہ بھئی میرے پاس کون سے پیسے کہاں سے آئے، مجھ سے کیوں مانگنے آ گئے ہو، میں تو خود بالکل بھوکا مر رہا ہوں۔ تو وزیر کہہ دیتا ہے کہ بھئی اسٹور تو آپ ہی دیکھ رہے ہیں، تو آپ سے ہی پیسے مانگوں گا نا۔ اسلم کہتا ہے کہ آمدنی تو ہو نہیں رہی اسٹور سے۔ تو وزیر کہتا ہے کہ آمدنی تو اچھی خاصی ہو رہی ہے، اس کا گواہ میں بھی ہوں اور سارے لڑکے بھی ہیں، لیکن پیسے جا کہاں رہے ہیں یہ کوئی نہیں جانتا۔ دکان کا بل بھی نہیں بھرا جاتا، نہ ہی اس میں سودے ڈلوائے جاتے ہیں۔ سارا مال بکتا جا رہا ہے اور دکان دن بہ دن ختم ہونے پہ آ گئی ہے۔ اسلم کہتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے، جو کرنا ہے، جس کو جا کے میری شکایت لگانی ہے لگا لو، میں کسی سے نہیں ڈرتا۔ ویسے بھی اسلم جانتا ہے کہ یہ زبیر کو ہی زیادہ سے زیادہ اپنی باتوں میں لے سکتا ہے، اماں اور سدرا تو میرے ہاتھ میں ہیں، وہ تو کسی سے میری ایک بھی برائی برداشت نہیں کر پائیں گی، میرے پیچھے اتنی لٹو ہو چکی ہیں۔ ادھر شاہانہ اماں سے ملنے آتی ہے اور اماں، شاہانہ اور سدرا مل کے باتیں کر رہی ہوتی ہیں۔ زبیر ان کے پاس آ کے بیٹھتا ہے تو زبیر کی تو کوئی بھی بات ان کو بہت ہی بری لگتی ہے اور اٹھ کے وہاں سے چلی جاتی ہیں۔ زبیر بھی اماں سے کہہ دیتا ہے کہ میری آپ کو اب کوئی ضرورت نہیں، یہ میں جانتا ہوں، لیکن میں اپنا علاج کروانا چاہتا ہوں اپنے بچوں کی خاطر اور زینت کی خاطر۔ مجھے اپنے بچوں کے لیے ٹھیک ہونا ہے اور ان کو ڈھونڈنا ہے، ان کو ایک اچھی زندگی دینی ہے جس کی وہ حقدار بھی تھیں۔ اماں اور سدرا تو اپنا ماتھا پکڑ کے بیٹھ جاتی ہیں اور اماں کہتی ہیں کہ سن رہی ہو نا شاہانہ کہ اسے ابھی تک زینت اور بچوں کی فکر کھائی جا رہی ہے، وہ بچے اور بیوی جو کہ اسے چھوڑ کے ایسے بھاگے ہیں کہ پلٹ کے اس کی خبر تک نہیں لی، اور یہ ہے کہ انہی بیوی بچوں کے لیے ایسا تڑپ رہا ہے اب تک کہ ہماری بھی باتیں اس کو اب بری لگنے لگی ہیں۔ پر زبیر جانتا ہے کہ اماں نے ہمیشہ اسے زینت کے خلاف اور بچوں کے خلاف صرف بھڑکایا ہی ہے، اور اگر وہ واپس آ کے اس کی خبر تک نہیں لے رہے تو اس کے پیچھے ساری کی ساری غلطی زبیر کی ہی ہے۔ جب اس کی اپنی بچی بیمار تھی تو اس نے تو پیسے دینے سے بھی انکار کر دیا تھا اور بیوی کو ڈانٹ ڈپٹ کے دکان سے بھگا دیا تھا، تو پھر آخر وہ بھی پلٹ کے اس کی خبر کیوں لے؟ وہ تو خود بھی بیچارے پتہ نہیں کس حال میں ہوں گے۔ ادھر دکان پہ زبیر کے کچھ جاننے والے آتے ہیں جنہوں نے دکان میں پیسہ انویسٹ کیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ بڑے مہینوں سے زبیر بھائی نے ہمارا پروفٹ ہمیں نہیں دیا، تو سوچا کہ ہم خود ہی یہاں آ جائیں۔ زبیر بھائی کافی دنوں سے نظر نہیں آ رہے، آخر کیسے ہیں، کہاں پہ ہیں؟ اسلم جب دیکھتا ہے کہ یہ تو پروفٹ کی بات کر رہے ہیں تو وہ ٹال دیتا ہے اور کہہ دیتا ہے کہ اس کی تو طبیعت کافی خراب ہے اور ابھی وہ نہیں آئے گا۔ اسلم سوچتا ہے کہ اس سے پہلے کہ یہ لوگ دکان کا مال ہی اٹھا کے لے جائیں اور مجھے مزید لوٹنے کا موقع نہ ملے، ان کو یہاں سے چلتا کروں اور جلدی جلدی دکان کا باقی مال بیچ کے اپنی پاکٹس بھروں۔ لیکن وہ لوگ زبیر کے گھر کا پتہ پوچھنے لگ جاتے ہیں۔ اب وزیر تو پہلے سے ہی یہی چاہتا ہے کہ کوئی اسلم کی ساری اصلیت زبیر بھائی اور اس کے گھر والوں کے سامنے رکھے اور ان کی آنکھیں پوری طرح کھول دے کہ اسلم صرف اور صرف انہیں لوٹ کے کھا رہا ہے، تو وہ ان لوگوں کو زبیر کے گھر تک بھی لے جائے گا۔ ادھر اسلم کو یہی فکر ہے کہ کیسے میں زیادہ سے زیادہ مال لوٹ لوں۔ سدرا سے پوچھتا ہے کہ یہ گھر آخر کس کے نام پہ ہے، کیا یہ اماں نے اپنے نام پہ کروایا ہے یا یہ بھی صرف زبیر کے ہی نام پہ ہے؟ اب سدرا تو بیچاری انجان یہی سمجھتی ہے کہ شاید اسلم میرے پیچھے واقعی لٹو ہو گیا ہے، اسے کیا پتا کہ اسلم تو صرف اور صرف سدرا سے شادی کے بہانے مزید چیزیں لوٹنا چاہتا ہے، اور پھر یہ تو وہ جان چکا ہے کہ پہلے بھی جہانگیر اور ستارہ جو کچھ لوٹ لاٹ کے بھاگ گئے، انہوں نے تو پیچھے ان تک پولیس بھی نہیں پہنچائی بلکہ چپ کر کے بیٹھ گئے ہیں، تو یہی چاہتا ہے کہ باقی کی چیزیں میں لوٹ لوں، پیچھے آنے والے تو یہ ہیں نہیں، اس کے بعد ان سے لوٹی ہوئی چیزوں سے اپنے بیوی بچوں کا فائدہ کروں گا، جن کا اس کے سامنے یہی شو کروایا ہے کہ بھئی میرا تو ان سے کوئی رابطہ ہی نہیں۔
ادھر بھائی جی جو کہ جہانگیر کو سر پہ زور سے لکڑی مارتے ہیں اور اسے بے ہوش کر دیتے ہیں تاکہ وہ یہاں سے بھاگ نہ پائے، اور اس کے بعد رات کو ایک کمرے میں بند کر دیتے ہیں۔ لیکن صبح دیر تک جب جہانگیر اٹھتا نہیں تو ایک بندے کو اس کے پاس بھیجتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس لڑکے کو تو یہاں سے فارغ کرو، اور ستارہ سے بھی سیدھے منہ بہت بات کر لی، اب اسے اپنے طریقے سے سمجھانا پڑے گا اور کام پہ لگانا پڑے گا۔ لیکن جب بھائی جی کا بندہ جہانگیر کے کمرے میں جائے گا اسے جگانے کے لیے کہ اتنے گھنٹے ہو گئے ہیں اور ابھی تک سو رہے ہو، تو دیکھے گا کہ جہانگیر کا تو رنگ ہی پیلا پڑ گیا ہے۔ اس کے بعد وہ جہانگیر کی نبض چیک کرے گا تو وہ تو پتہ نہیں کب کا اس جہان فانی سے رخصت بھی ہو چکا ہوگا۔ اب جا کے بھائی جی کے بھی تھوڑے ہوش ٹھکانے آئیں گے کہ ان کے ہاتھوں کسی جاندار انسان کا قتل ہو چکا ہے۔ ویسے تو بھائی جی نے سارے 2 نمبر کام اپنا رکھے ہیں، لیکن آخر کسی کے قتل کا معاملہ تو تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ اب وہ یہی طریقہ نکالیں گے کہ کیوں نہ ستارہ پہ ہی اس کے عاشق کی موت کا الزام لگا دوں اور اس سے جان بھی چھڑوا لوں، اور اس کے بعد قتل کا الزام بھی میرے سر سے تو ہٹ جائے۔ لیکن ستارہ کسی نہ کسی طریقے سے بھائی جی کے چنگل سے بچ کے نکل پائے گی اور اس کے بعد بھاگ کے واپس زبیر اور اس کے گھر والوں کے پاس ہی آ جائے گی ان سے معافی مانگنے کے لیے۔ لیکن زبیر اور اس کے گھر والوں کے پاس تو ستارہ کو دینے کے لیے اب جگہ بھی نہیں ہوگی، وہ تو اتنے لٹ چکے ہیں کہ اب ستارہ سے کیا ہی کہیں۔ ادھر شجاع بالآخر صبا اور ثنا کو اسکول جاتا دیکھے گا تو وہ واپس آ کے زبیر اور گھر والوں کو بتائے گا کہ میں نے زبیر بھائی کی بیٹیوں کو دیکھا، شہر کے بہت مہنگے اسکول میں پڑھ رہی تھیں۔ شہانہ اور سدرا کہیں گی کہ یہ تو ممکن نہیں، اتنی تو اوقات نہیں تھی اس کی، یہاں پہ رہتے ہوئے بھی بھائی کی وجہ سے گورنمنٹ اسکولوں میں ڈالا تھا، اکیلے تو وہ گورنمنٹ اسکولوں کی فیس بھی افورڈ نہیں کر پاتی ہوگی، تو اتنے مہنگے اسکولوں میں آخر اس کی بچیاں کیسے پڑھیں گی؟ تم نے یقیناً کسی اور کو دیکھا ہوگا، دھوکا ہو گیا ہوگا تمہیں۔ لیکن شجاع کہتا ہے کہ میں نے صبا اور ثنا کو ہی دیکھا تھا، میری آنکھوں کا دھوکا نہیں، اگر آپ کو مجھ پہ یقین نہیں ہے تو آپ کل میرے ساتھ چلیے۔ زبیر تو تڑپ اٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر وہ میری بچیاں ہیں تو میں ان سے ملنا چاہتا ہوں، مجھے جلد از جلد ان کے پاس لے جاؤ۔ شجاع زبیر ماموں سے وعدہ کرتا ہے کہ کل میں آپ کو اسکول سے چھٹی کے ٹائم پہ ان کے پاس لے جاؤں گا، تب آپ ان سے بات بھی کر لیجئے گا، ان سے معافی بھی مانگ لیجئے گا۔ سدرا، شہانہ اور ماں بھی کہتی ہیں کہ واقعی ایسا ممکن تو نہیں، لیکن ہم بھی اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں، اور پہنچ جائیں گے بچیوں کے اسکول میں۔ اب جب بچیاں اسکول سے باہر نکل کے بڑی سی گاڑی میں ڈرائیور کے ساتھ بیٹھ کے اپنے گھر کے لیے روانہ ہوں گی تو شجاع بھی اپنی پک اپ ان کے پیچھے لگا دے گا، اور پیچھا کرتے کرتے یہ لوگ دیکھیں گے کہ وہ گاڑی ایک بہت بڑے عالی شان گھر کے اندر داخل ہو جائے گی۔ سدرا اور ماں کہیں گی کہ تھی تو یہ واقعی ثنا اور صبا ہی، لیکن اتنی اچھی قسمت آخر کیسے ہو سکتی ہے اتنے بڑے گھر کے اندر؟ یقیناً کوئی اچھے دل کے لوگ ہوں گے جنہوں نے زینت کو ملازمہ کے طور پہ رکھ لیا ہوگا، کام تو آخر کرتی تھی، کھانے بھی بناتی تھی، اور شاید اس کی اچھائی کے صلے میں اس کی بیٹیوں کو اتنے اچھے اسکول میں ڈال دیا ہوگا۔ ساتھ ہی سوچتی ہے کہ اگر اتنے اچھے دل کے لوگ ہیں تو ہم بھی جا کے ان سے تھوڑی مدد مانگ لیتے ہیں، ویسے بھی اسلم ہمارے سارے پیسے اور ہمارا گھر لوٹ کے لے گیا ہے، شاید ہمیں بھی یہاں رکھ لیں اپنے کام کے لیے ہی، چلو کوئی رہنے کی جگہ بھی ہو جائے گی اور تھوڑا کام دھندا بھی مل جائے گا۔ زبیر تو صرف اور صرف اپنی بیوی سے اور اپنی بچیوں سے معافی مانگنا چاہتا ہے اور اسی لیے اس گھر میں جانا چاہتا ہے، لیکن سدرا اور اماں کا لالچ ابھی بھی ختم نہیں ہوا۔ یہ لوگ گھر کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں تو انہیں اندر ایک ڈرائنگ روم میں بٹھایا جاتا ہے اور پھر نوکر زینت کو بلا کے لاتے ہیں۔ زینت جب ان کو اپنے ڈرائنگ روم میں بیٹھا دیکھتی ہے تو حیران ہو جاتی ہے، اور اس سے بھی زیادہ حیران تو یہ سب ہو جاتے ہیں۔ اب زینت کو سامنے دیکھ کے کیا ہونے والا ہے یہ سب جاننے کے لیے ڈرامے کی اگلے ایپیسوڈز کا انتظار کیجیے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اینڈ کمنٹ ضرور کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ تھینک یو۔